آغاز اہم خبر کے ساتھ پاکستان کا برطانیہ سے شہزاد اکبر اور عادل ڈاجا کی حوالگی کا باضابطہ مطالبہ۔ دونوں افراد کی حوالگی سے متعلق ٹھوس شواہد کے ساتھ کاغذات برطانیہ کے سپرد۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات ہوئی۔ برطانیہ میں غیر قانونی طور پر مقیم پاکستانیوں کی وطن واپسی کے امور پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ محسن نقوی نے کہا کہ ریاست اور اداروں کے خلاف بہتان اور ہرزہ سرائی ہرگز قبول نہیں۔ شہزاد اکبر اور عادل ڈاجا کو فوری پاکستان کے حوالے کیا جائے۔ آزادی اظہار پر پورا یقین رکھتے ہیں لیکن فیک نیوز ہر ملک کے لیے مسئلہ ہے۔ بیرون ملک بیٹھ کر ریاست کے خلاف ہرزہ سرائی کی کوئی ملک اجازت نہیں دے سکتا۔ پاکستان مخالف پروپیگنڈا کرنے والوں کی واپسی کے لیے برطانوی تعاون کا خیر مقدم کریں گے۔ پاکستان کا برطانیہ سے شہزاد اکبر اور عادل ڈاجا کی حوالگی کا باضابطہ مطالبہ۔ دونوں افراد کی حوالگی سے متعلق ٹھوس شواہد کے ساتھ کاغذات برطانیہ کے سپرد۔ کراچی کے علاقے لانڈی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں گارمنٹس فیکٹری میں آتشزدگی۔ فیکٹری کی عمارت کو آگ نے لپیٹ میں لے لیا۔ ملازمین کو باہر نکال دیا گیا۔ KMC کے 6 فائر ٹینڈرز روانہ۔ تفصیل جان لیتے ہیں، ہمارے نمائندے ساجد رؤف ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ساجد، کیا اپڈیٹس اس حوالے سے؟ دیکھیں، بالکل یہ کراچی کا علاقہ ہے لانڈی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں، جس میں ایک فیکٹری میں آتشزدگی کا واقعہ پیش آیا۔ فوری طور پر یہ بتایا گیا تھا کہ یہ فیکٹری گارمنٹ کی ہے، تاہم اب جو ریسکیو ادارے یہ بتاتے ہیں کہ یہ فیکٹری جو پرانے کپڑوں کا فیکٹری تھی جس میں آتشزدگی کا واقعہ پیش آیا۔ پوری فیکٹری کو اس وقت آگ نے اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے۔ جس وقت آتشزدگی کا واقعہ پیش آیا تو فوری طور پر فیکٹری میں جو لوگ موجود ہیں انہیں باہر نکالا گیا اور فائر بریگیڈ کے حملے کو طلب کیا گیا ہے۔ اس وقت تمام ہی ادارے وہاں پر پہنچ چکے ہیں، جن میں KMC کی 6 فائر ٹینڈرز ہیں۔ ریسکیو 112 کا عملہ پہنچ چکا ہے لیکن آگ پر آگ پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آگ اس قدر شدید ہے کہ آگ سے جو اٹھنے والا دھواں ہے وہ کئی کلومیٹر دور سے دیکھا جا سکتا ہے۔ آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں۔ فائر بریگیڈ حکام کا کہنا ہے کہ چاروں اطراف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ فیکٹری کو جو ہے وہ پانی ڈال کے یا فارم ڈال کر آگ پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن چند گھنٹے ضرور لگیں گے۔ فائر بریگیڈ حکام کا کہنا ہے تاہم امدادی کارروائیوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ جی ساجد، بتائیے گا وجوہات معلوم ہو سکی؟ دیکھیں، فوری طور پر وجوہات تو معلوم نہیں ہو سکی کیونکہ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں یہ تمام پرانے کپڑوں کا فیکٹریاں موجود ہوتی ہیں، جن میں ہم نے ماضی میں بھی یہ دیکھا ہے کہ کوئی شارٹ سرکٹ یا پھر کوئی انسانی غلطی کی وجہ سے آتشزدگی کا واقعہ پیش آتا ہے، لیکن جیسے ہی فائر بریگیڈ حکام کا کہنا ہے کہ آگ پر کنٹرول کر لیا جائے گا۔ کولنگ عمل مکمل ہونے کے بعد جو ہے پہلے پانی کے ٹینکرز کو طلب کیا جا رہا ہے تاکہ پانی کی فراہمی مسلسل جاری رہے اور آگ پر قابو پایا جا سکے۔ جی اچھا ساجد، یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ ملازمین کو باہر نکال لیا گیا، تو ملازمین کی تعداد کتنی تھی؟ اور دوسرا یہ کہ ابھی کوئی خدشہ تو نہیں کہ کوئی ملازم اندر موجود ہو؟ دیکھیے، بالکل ایک بڑے پیمانے پر اور ایک بڑے رقبے کے اوپر یہ ایک پرانی گارمنٹ فیکٹری کپڑوں کی فیکٹری موجود ہے جس میں سینکڑوں ملازم جو ہے اس وقت کام کرتے ہیں، لیکن جو حکام نے ہمارے ان سے جو ہماری بات چیت ہوئی تھی انہوں نے اس وقت آتشزدگی کا واقعہ پیش آیا تھا۔ فوری طور پر جو کہ امپلائیز وہاں پہ موجود تھے، جو ورکرز وہاں پہ موجود تھے، ان کو جو بحفاظت جو ہے وہ باہر نکالا گیا۔ اس کے بعد جو ہے پہلے جو فیکٹری کے ملازم تھے اس کی جانب سے ہی جو ہے اس پر آگ پر قابو پانے کی کوشش کی گئی۔ اس کے بعد ہی ساتھ میں کیونکہ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کا اپنا بھی فائر ٹینڈرز کا عملہ، فائر بریگیڈ کا عملہ ہے، وہ موقع پر پہنچا۔ اس نے بھی کوشش کی لیکن جب آگ کنٹرول سے باہر ہو گئی تو اس کے بعد پھر KMC اور جو ریسکیو 112 سے مدد لی۔ عملہ اب پہنچ چکا اور آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جی ساجد، بتائیے گا اب تک ریسکیو کی کتنی ٹیمیں اس وقت اس ریسکیو آپریشن میں حصہ لے رہی ہیں؟ دیکھیے، بالکل اس وقت KMC کی 6 سے زیادہ فائر ٹینڈرز موقع پر موجود ہیں۔ ریسکیو 112 کا عملہ بھی موجود ہے۔ اس کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں لانڈی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون، ان کا عملہ بھی موقع پر موجود ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ آگ پر جو ہے فوری طور پر قابو پایا جا سکے۔ اچھا ساجد، جو عملہ یہاں پہ موجود ہے، آپ کی کیا ان سے بات ہوئی؟ اس آگ کو کس درجے کی آگ قرار دیا جا رہا ہے؟ اور دوسرا، گارمنٹس کی یہ فیکٹری آپ بتا رہے ہیں، یقینی طور پر اس میں اس طرح کا مواد موجود ہوگا جو آگ پکڑتا ہے یقینی طور پر؟ دیکھیں، بالکل جو حکام ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ فوری طور پر اس بات کا اندازہ نہیں ہو سکا ہے کہ آگ لگنے کی وجوہات کیا تھی، تاہم کیونکہ اس فیکٹری کے اندر پرانے کپڑے جسے ہم لنڈا کے کپڑے کہتے ہیں وہ بڑی مقدار میں یہاں پر لائے جاتے ہیں، جہاں پہ یہ سارٹ آؤٹ کرنے کا کام کیا جاتا ہے۔ اس دوران جو ہے یہ آتشزدگی کا واقعہ پیش آیا ہے، لیکن یہ قبل از وقت ہوگا بتانا کہ وجوہات کیا تھی۔ تاہم فائر بریگیڈ حکام کا یہ کہنا ہے کہ اس کو پہلی طور پر کنٹرول کیا جا سکے۔ جو یہاں پہ آگ بجھانے کا عمل وہ جاری ہے۔ شکریہ آپ کا ساجد، آپ نے آگاہ کیا۔
آگے بڑھتے ہیں۔ وفاق اور صوبوں میں وسائل کی تقسیم کا فارمولا۔ 11ویں قومی مالیاتی کمیشن کا اجلاس ہوا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اجلاس کی صدارت کی۔ 3 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں چاروں صوبوں سمیت کمیشن کے دیگر اراکین شریک۔ وفاق سمیت چاروں صوبوں کی مالیاتی پوزیشنز پر بریفنگ۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ NFC پر خدشات کا بہترین حل مخلصانہ اور شفاف مکالمہ ہے۔ وزیر اعلیٰ سے مراد علی شاہ نے اجلاس کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ابتدائی اجلاس میں وے فارورڈ پر بات ہوئی ہے۔ وفاق اور صوبوں میں وسائل کی تقسیم کا فارمولا۔ 11ویں قومی مالیاتی کمیشن کا اجلاس اور وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے صدارت کی۔ 3 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں چاروں صوبوں سمیت کمیشن کے دیگر اراکین شریک ہوئے۔ وفاق سمیت چاروں صوبوں کے مالیاتی پوزیشنز پر بریفنگ۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ NFC پر خدشات کا بہترین حل مخلصانہ اور شفاف مکالمہ ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ KP حکومت کا مقدمہ اسلام آباد اجلاس میں رکھا گیا۔ سہیل آفریدی کی جانب سے کہا گیا کہ NFC کا مکمل ایوارڈ سب کو ملنا تھا، قبائلی علاقوں کو نہیں دیا گیا۔ ہم نے بتایا کہ یہ اقدام غیر آئینی ہے۔ اجلاس میں ہمارا موقف درست قرار دیا اور اس بابت کمیٹی بھی بنے گی۔ سہیل آفریدی کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ وسط جنوری میں ہمارا حق ہمیں نہیں دیا گیا، اضافی بات ہم نہیں کرتے۔ یہ بھی کہا کہ باقی صوبوں کو حق مل رہا ہے، صرف KP کو نہیں ملا۔ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ KP حکومت کا مقدمہ اسلام آباد کے آج ہونے والے اجلاس پہ ہم نے رکھا ہے۔ اجلاس میں ہمارا موقف درست تسلیم کیا گیا اور اس بابت کمیٹی بھی بنے گی۔ NFC ایوارڈ میں صوبوں کا حصہ کم کرنے کی باتیں صرف قیاس سرائیاں تھیں۔ بڑے صوبوں نے چھوٹے صوبوں کی سپورٹ کی ہے، جو خوش آئند ہے۔ مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم کی NFC اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ ویلکم بیک۔ سعودی عرب نے پاکستان کے لیے $3 ارب کے ڈپازٹ کی مدت میں ایک بار پھر توسیع کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق سعودی عرب کے $3 ارب کے ڈپازٹ کی مدت آج ختم ہو رہی ہے۔ سعودی عرب نے پاکستان کے لیے $3 ارب کے ڈپازٹ کی مدت میں ایک بار پھر توسیع کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق سعودی عرب کے $3 ارب کے ڈپازٹ کی مدت آج ختم ہو رہی ہے۔ سعودی عرب نے پاکستان کے لیے $3 ارب کے ڈپازٹ کی مدت میں ایک بار پھر توسیع کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق سعودی عرب کے $3 ارب کے ڈپازٹ کی مدت آج ختم ہو رہی ہے۔ بانی PTI سے ملاقات کا دن۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اڈیالہ پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے اسکواڈ کو داہگل پولیس ناکے پر روک لیا گیا۔ سہیل آفریدی کی سیکیورٹی افسر کی راولپنڈی حکام سے مذاکرات بھی آپ کو بتائیں کہ جاری ہیں، اور یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ ان کو داہگل پولیس ناکے پر روکا گیا ہے۔ ہر بار وہ یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ روکا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ مجھے کوئی ریٹن آرڈر دکھا دے۔ بہرحال آج ایک بار پھر سے بانی سے ملاقات کا یہ دن ہے، بانی PTI سے ملاقات کا دن۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اڈیالہ جیل کے داہگل ناکے پر پہنچ چکے ہیں۔ بلوچستان کی سرزمین پر خون بہانے والوں کو دنیا کے کسی کونے میں چھپنے نہیں دیں گے۔ بلوچستان حکومت کا بیرون ملک بیٹھے دہشت گرد کمانڈرز اور سہولت کاروں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا اور اس میں فیصلے ہوئے۔ بیرون ملک دہشت گرد قیادت کے مقامی سہولت کاروں سے رابطوں، کال ریکارڈنگز اور شواہد پیش کیے گئے۔ دہشت گرد نیٹ ورک کے خاتمے کے لیے سخت اور غیر معمولی اقدامات کی منظوری۔ کالعدم تنظیموں کے سربراہان کمانڈرز 300 سے زائد دہشت گردوں کے خلاف گھیرا تنگ۔ کالعدم تنظیموں کی قیادت کے خلاف درج مقدمات کی پروسیکیوشن کو تیز کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے کہا کہ سہولت کاروں کالعدم تنظیموں کی قیادت تک کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے گی۔